ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في مقام آخر: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تنہائی، یکتائی کے لائق اللہ عز و جل کی ذات گرامی ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. سامعین محترم،
اللہ رب العزت نے اس دنیا کائنات کو بنایا اور اس کے اندر انسانوں کو بسایا اور دنیا کے اندر ہر انسان کو ایک مقصد دے کر کے بھیجا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر اس کو واضح فرما دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دنیا کے اندر انسان اپنی زندگی گزار کر کے ایک ایسے مرحلے کے اندر جائے گا کہ جس کا ہر انسان کو جس لمحے کے اندر، جس وقت کے اندر ہر انسان نے پہنچنا ہے۔ دنیا کے اندر انسان اپنی زندگی گزار کر کے چلا جائے گا اور ایک ایسا دن آنا ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے اس زندگی کا حساب و کتاب لینا ہے۔ اس دن پوری کائنات میدان حشر کے اندر جمع ہوگی اور میرے بھائیوں اس دن کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دن کتنا بڑا ہوگا، اس دن کی سنگینی کتنی ہوگی، اس دن اللہ رب العزت کی طرف سے سختی کتنی ہوگی۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کی وضاحت فرما دی۔ سامعین محترم، اس زندگی کے اندر جو ہم گزار رہے ہیں، کسی کی 20 سال، کسی کی 30 سال، کوئی 50، کوئی 100 سال گزار کے چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس دن اس دنیا کی زندگی کا حساب دینا پڑے گا اور وہ دن کتنا سخت ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دن اتنی شدت کی گرمی ہوگی، کوئی انسان اپنے ٹخنوں تک پسینے کے اندر شرابور ہوگا، کوئی انسان اپنے گھٹنوں تک پسینے کے اندر شرابور ہوگا، کوئی پیٹ تک، اور کوئی ایسے بھی بد نصیب ہوں گے جو پسینے کے اندر غوطے کھا رہے ہوں گے۔ اتنا سخت دن ہوگا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دن صرف اور صرف ایک ہی سایہ ہوگا، وہ اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ ہوگا۔ وہ خوش نصیب کون سے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، مختصر وقت کے اندر میں وہ چند اعمال آپ احباب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کو اختیار کر کے، جن کے اوپر عمل کر کے انسان کل قیامت کے دن قیامت کی گرمی سے بچ کر کے اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کا مستحق بن جائے گا۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے ایسے خوش نصیب افراد ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور اس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ آئیے وہ کون سے 7 خوش نصیب انسان ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ آئیے ہم بھی ان اعمال کو اختیار کر کے اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے مستحق بن جائے۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ حدیث سن کے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا بندہ حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں الامام عادل، عدل کرنے والا حکمران، امام جو اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العزت اس کو اختیار دیں، اس کو اللہ رب العزت کوئی عہدہ دے دیں، وہ اپنے عہدے کے اندر رہتے ہوئے عدل و انصاف قائم کرتا ہے۔ عدل و انصاف قائم کرنا میرے بھائیوں یہ انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے، نبیوں کی یہ صفت ہے، اور عدل و انصاف قائم کرنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ جو انسان اس پیمانے کے اوپر اپنے آپ کو لے آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کل اختیار دیے اور ان اختیارات کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنی حکومت کے اندر، اپنی رعیت کے اندر عدل و انصاف کرتا ہے، کل قیامت کے دن ایسے حکمران کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں اس سے مراد صرف حکمران نہیں ہے، اس سے مراد عام لوگ بھی ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول، تم میں سے ہر بندہ اللہ رب العزت نے اس کو کسی نہ کسی رعیت کا حکمران بنایا ہے، اور ہر ایک کو اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب گھر کے اندر ایک سربراہ ہے، اس کے زیر سایہ فیملی کے کچھ افراد ہیں، ان کی میرے بھائیوں تربیت کرنا، ان کے اندر عدل و انصاف کرنا، ان کو اسلامی ماحول کے مطابق ان کی تربیت کرنا میرے بھائیوں اس اہل خانہ کی ذمہ داری ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ حکمران عدل و انصاف قائم کریں تو وہ ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو وہ غلط ہیں، ان کو ہم دن رات گالیاں دیتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ 5-10 مرلے کا جو مکان ہے اس کی سربراہی اللہ رب العزت نے ہمارے ہاتھ کے اندر دی ہے، تو کیا ہم اس کے اندر عدل و انصاف قائم کرتے ہیں؟ عدل و انصاف سے مراد 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، بیٹوں کو تو اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں لیکن بیٹیوں کو تعلیم سے محروم کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ انصاف نہیں ہے، یہ عدل و انصاف نہیں۔ بیٹے کے نام تو مکان ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، لیکن میرے بھائیوں بیٹیوں کا ہم جائز حق بھی غصب کر جاتے ہیں، بہنوں کے حق غصب کر جاتے ہیں، پھر ہم حکمرانوں کو گالیاں، حکمرانوں کو برا بلا۔ نہیں میرے بھائیوں کلکم راع وکلکم مسئول، اللہ رب العزت نے جتنی حکمرانی دی ہے، جتنا اختیار دیا ہے میرے بھائیو اللہ رب العزت نے کل قیامت والے دن اس کا حساب لینا ہے۔ جو اپنے گھر کے اندر عدل و انصاف قائم کرتا ہے، عدل کرتا ہے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیو عدل و انصاف قائم کرنا یہ انبیاء علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر بنو مخزوم قبیلے کی عورت نے چوری کر لی، فاطمہ نامی عورت تھی، اس نے چوری کر لی۔ پیارے نبی علیہ السلام کے بڑے ہی قریبی صحابی اس کی سفارش لے کے آ جاتے ہیں، سفارش لے کے آ جاتے کہ یہ بڑے اونچے قبیلے کی عورت ہے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، حد نہ لگائی جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کے پاس جب یہ معاملہ آیا، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بنو مخزوم قبیلے کی فاطمہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، عدل و انصاف قائم کرتا۔ میرے بھائیوں انبیاء علیہ السلام نے انصاف کو میرے بھائیوں قائم کیا، کر کے دکھلایا۔ آج بھی جو انصاف قائم کرے، عدل و انصاف کے اوپر فیصلے کرے، میرے بھائیوں اس حدیث کا وہ مستحق بن سکتا ہے اور اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کا حقدار بن سکتا ہے۔ دوسرا انسان وہ کون سا خوش نصیب انسان ہے کہ جس کو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ،
ایسا خوش نصیب نوجوان جو اپنی جوانی کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، اس نوجوان کو بھی اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں کو خصوصی طور پر یہاں پہ پیکج دیا اللہ رب العزت نے، کیونکہ جوانی ایک ایسی عمر ہے جس کے اندر شیطانی حملے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے، بڑا وہ منہ زور ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف نکل جاتا ہے، اللہ کے حکموں کی حکم عدولی کرتا ہے، نماز کی طرف نہیں آتا۔ آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی، مساجد کے اندر نمازیوں کی تعداد دیکھ لیں، ان کے اندر بزرگ کتنے ہیں، نوجوان کتنے ہیں، آپ کو میرے بھائیوں اس چیز سے ہی اندازہ ہو جائے گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم نے کون سا جوانی کے اندر مرنا ہے، ابھی نوجوان ہیں، بوڑھے ہوں گے پھر جا کے ہماری باری آنی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے کہ اس امید کے اوپر انسان گناہ کرتا جائے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا جائے کہ میں تو ابھی جوان ہوں، میں تو ابھی کون سا بوڑھا ہو گیا ہوں، ابھی میں نے بہت ساری زندگی جینی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے یہ خصوصی پیکج دیا ہے کہ جو انسان جوانی کے اندر اللہ کی طرف آ جاتا ہے، اللہ کے دین کی طرف آ جاتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، جوانی کے اندر ہی اللہ رب العزت کے دین کی طرف آ جاتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایسے خوش نصیب نوجوان کو بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تیسرا خوش نصیب انسان، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ ایسا بندہ کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، ایک نماز پڑھ کے گیا، دوسری کی فکر ہوتی ہے، دوسری پڑھ کے جاتا ہے، اس کو تیسری کی فکر ہوتی ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، ہر وقت اس کا دل مسجد کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایسے بندے کو بھی اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں، جس انسان کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے، مسجد کے ساتھ دل لگانے کی خوبی پیدا ہو جائے، وہ بہت ساری اور بھی فوائد کو سمیٹ لیتا ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ایک نماز کے بدلے 25 نمازوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ جو انسان گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت ہر قدم کے بدلے اس کا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث جمعے کے حوالے سے خاص ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو انسان جمعے والے دن گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، آ کر کے جتنی اللہ رب العزت نے اس کے مقدر کے اندر نماز لکھی ہے، نماز پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، خاموشی کے ساتھ خطبہ سنتا ہے، کوئی لغو حرکت نہیں کرتا، خطبہ سن کے نماز ادا کر کے چلا جاتا ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت اسے ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں، جب انسان اپنا دل مسجد کی طرف لگا لے، مسجد کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، تو میرے بھائیوں یہ ساری خوبیاں اس کو حاصل ہو سکتی ہیں۔ اگر مسجد کی طرف آنا ہی نہیں، مسجد کے ساتھ دل لگانا ہی نہیں، نماز کی فکر نہیں، جمعے کی فکر نہیں، دل کے اندر کوئی تڑپ نہیں مسجد کے اندر آنے کی، جہاں پہ وقت ہوا نماز پڑھ لی، دکان پہ پڑھ لی، شام کو گھر گئے ساری اکٹھی کر کے پڑھ لی، کوئی میرے بھائیوں دل کے اندر اہمیت نہیں، میرے بھائیوں ایسا انسان میرے بھائیوں سارے فوائد سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان دل مسجد کے ساتھ لگا لیتا ہے، دل لگانے سے مراد یہ بھی ہے
کہ میرے بھائیوں مسجد کی ضروریات کا خیال کرتا ہے، مسجد کی جو بھی ضروریات ہیں ان کو وہ اپنی ضروریات سمجھتا ہے، اپنے مال کے ساتھ مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے وقت کے ساتھ اپنا وقت دے کر کے مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں ایسا انسان بھی اسی خوبی کے اندر آئے گا کہ جو انسان مسجد کے ساتھ دل لگا لیتا ہے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ چوتھا انسان کہ جس کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، کہ ایسے دو انسان جو اللہ رب العزت کے لیے ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے لیے ہی ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان بہت سارے رشتے بناتا ہے، کچھ خونی رشتے ہوتے ہیں، کچھ کاروبار کے رشتے ہوتے ہیں، کچھ رشتہ داروں کے ہوتے ہیں، کچھ یاری دوستی کے ہوتے ہیں، اور میرے بھائیوں ایک رشتہ ان میں سے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ محبت کرنا، کہ انسان کسی انسان سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ نمازی بندہ ہے، وہ سنت کے اوپر عمل کرنے والا بندہ ہے، وہ قرآن کو پڑھنے والا بندہ ہے، قرآن کو پڑھانے والا بندہ ہے، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی دنیا کا مفاد نہیں، کوئی میرے بھائیوں مقصد دوسرا نہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے کہ یہ اللہ کے دین کا خادم ہے، اللہ کے دین کے ساتھ اٹیچ ہے، دیندار آدمی ہے، نمازی آدمی ہے۔ میرے بھائیوں اگر محبت کی بنیاد صرف اور صرف یہ ہوگی تو ایسے دو بندوں کو بھی اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ آج میرے بھائیوں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہماری رشتہ داریوں کی معیار کیا ہے، ہماری دوستیوں کا معیار کیا ہے، ہمارے تعلقات کا معیار کیا ہے۔ ہم میرے بھائیوں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، جتنا بڑا انسان ہوتا ہے ہم اس کے زیادہ کلوز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جتنا مالدار بندہ ہوگا اس کے آگے آگے ہم ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ تعلق بن جائے، اس کے ساتھ دوستی ہو جائے، مجھے دنیا کے مفادات مل جائیں۔ دین والوں سے میرے بھائیوں دوری، دین پڑھانے والوں سے دوری، دین والوں سے نفرت، مولوی لفظ کو گالی بنا کے رکھ دیا ہمارے معاشرے نے۔ میرے بھائیوں اسلامی معاشرہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر محبت کی جائے تو صرف اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے عداوت رکھی جائے، بغض رکھا جائے یا کسی سے ناراضگی رکھی جائے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ آج ہم دوستوں کے اندر بیٹھتے ہیں، اذان کا وقت ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں آؤ نماز پڑھنے، وہ کہتے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں میں یہاں پہ بیٹھا ہوں۔ اگر وہی دوست ہمیں دعوت دیں کہ آؤ فلاں جگہ پہ ڈرامہ دیکھنے جائیں تو ہم اٹھ کے اس کے ساتھ چل دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس بھائی نے میری دین کی دعوت کو ٹھکرایا تھا، نماز کی دعوت کو قبول نہیں کیا، میں اس کی برائی کی دعوت کو فوری قبول کر رہا ہوں۔ اسی طرح میرے بھائیوں پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ایک فرشتے کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ فلاں رستے کے اوپر بیٹھو، ایک آدمی آ رہا ہے، اس سے سوال کرو کہاں پہ جا رہے ہو۔ فرشتہ بیٹھتا ہے، آدمی گزرتا ہے، فرشتہ سوال کرتا ہے اے بندے کہاں پہ جا رہے ہو؟ کہتا ہے میں فلاں اپنے بھائی کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کس مقصد کے لیے؟ کوئی تجارت کا مقصد، کوئی کاروبار کا مقصد؟ کہتا ہے نہیں، میں صرف اور صرف اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، میں صرف اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے۔ وہ فرشتہ پھر اس کو خوشخبری دیتا ہے کہ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہو، اس سے ملنے جا رہے ہو، تو گواہ بن جو اللہ عرش کے اوپر بیٹھا بھی تیرے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کو
اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں اے جبرائیل دنیا کے اندر میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر اور دنیا والوں کے دلوں کے اندر ڈال دے کہ وہ بھی اس نیک انسان سے محبت کرے۔ آج دیکھ لیں یہ پچھلے دنوں کے اندر ہماری جماعت کے عظیم مفتی مبشر احمد ربانی صاحب اللہ کے پاس پہنچ گئے، کتنی ہزاروں کی تعداد سے لوگ جنازے کے اندر شریک ہوئے، کوئی ان کا رشتہ نہیں، کوئی ناتا نہیں، صرف اور صرف دین کی وجہ سے، اللہ کے دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر محبتیں ڈال دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بات کا خلاصہ یہی ہوا کہ جو دو انسان اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں، ایک دوسرے سے تعلق رکھیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ پانچواں انسان رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال، کہ ایسا بندہ کہ جس کو کوئی حسین و جمیل ذات والی منصب والی عورت برائی کی دعوت دے، زنا کی دعوت دے، تو وہ آگے سے کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ گناہ چھوڑ دے، اسباب موجود ہیں، عورت کی رضامندی ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن میرے بھائیوں صرف اور صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ انسان گناہ نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے خوش نصیب انسان کو بھی میں کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماؤں گا۔ میرے بھائیوں یہ انبیاء کا شیوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر حملہ ہوا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پہ یہ الفاظ بولے تھے قال معاذ اللہ، ابھی بھی اللہ کی پناہ۔ جب اس امتحان کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام سرخرو ہوئے، پھر اللہ رب العزت نے بند دروازے بھی کھلوا دیے تھے اور دودھ پیتا بچہ بھی بلوا دیا تھا۔ اللہ رب العزت امتحان لیتے ہیں، جو سرخرو ہو جائے اللہ رب العزت اسے پھر دنیا آخرت کے اندر عزتوں سے نواز دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان دو اپنے جبڑوں کے درمیان یہ جو زبان حرکت کرتی ہے اس کی مجھے ضمانت دے دے، اور دو جو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے اس کی ضمانت دے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کے اندر گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں جو انسان زنا سے بچ جاتا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ رب العزت اسباب ہونے کے باوجود بچ جاتا ہے، اللہ رب العزت پھر دنیا آخرت کے اندر اسے عزتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ چھٹا آدمی، بات کو ختم کروں، چھٹا آدمی جس کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے کہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، کہ ایسا بندہ جو اللہ رب العزت کے راستے کے اندر صدقہ کرتا ہے۔ صدقہ کرنا بہت بڑا فضیلت کا کام ہے، لیکن اس کے اندر وہ ایک چیز اور شامل کرتا ہے کہ وہ اتنا چھپا کے صدقہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ چھپا کے صدقہ کرنا میرے بھائیو صدقے کی ویسے بڑی فضیلت ہے، ظاہری صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے، ترغیب دلانے کے لیے بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے، ہاں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ جس صدقے کے اندر ریاکاری آ جائے اللہ رب العزت کے ہاں اس صدقے کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ سورہ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کر لو۔ اور وہ آپ نے حدیث مبارکہ سن رکھی ہے کہ جب اللہ رب العزت حساب و کتاب شروع کریں گے تو سب سے پہلے کن لوگوں سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا؟ ان کے اندر ایک ایسا سخی ہوگا جس نے اللہ کے راستے کے اندر بڑا مال خرچ کیا ہوگا،
بڑی ثقافتیں کی ہوں گی. اللہ رب العزت پوچھیں گے بندے کیا کر کے آیا ہے؟ کہے گا اللہ تیرے راستے کے اندر بڑا مال خرچ کیا، بڑی ثقافتیں کی. اللہ رب العزت کہیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، بڑا حاجی صاحب ہے، بڑا مال خرچ کرنے والا ہے. لوگوں نے وہ کہہ دیا، تجھے صلہ مل گیا. آج تیرے لیے صلہ یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ رب العزت حکم دیں گے اس کو پکڑ کے اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دو. میرے بھائیوں، ریاکاری صدقے کو برباد کر دیتی ہے، اور جو انسان چھپا کے صدقہ کرتا ہے، خفیہ صدقہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا، اپنے حبیب کی زبان سے یہ خوشخبری دی کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن چھپا کے صدقہ کرنے والے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. ساتواں اور آخری آدمی ورجل ذکر اللہ خالیا ففازت عیناہ، کہ ایسا آدمی جو اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے اکیلے کے اندر بیٹھ کر کے، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، اس کی آنکھ سے آنسو آ جاتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے. اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے فرمایا ایسے انسان کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے. میرے بھائیوں، جو انسان اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ رب العزت پھر اس کو بڑے مقام عطا کرتا ہے. بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، ایک آدمی نے ساری زندگی کبھی نیکی نہیں کی، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کے اندر گزار دی. جب موت کا وقت قریب آیا اپنے بچوں کو جمع کرتا ہے، کہتا ہے بچوں میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا، میری ایک بات جو ہے نا وہ مان لینا، جب میں فوت ہو جاؤں میرے جسم کو جلا کر کے میری راکھ کو آندھیوں کے اندر اڑا دینا، سمندروں کے اندر بہا دینا. میں نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی ہے، میرے اندر اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا حوصلہ نہیں، ہمت نہیں، میں اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا، میرا جسم جل جائے گا، راکھ بن جائے گی، میں اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہوں گا، مجھے جواب نہیں دینا پڑے گا. فوت ہو گیا، بچوں نے وہی کام کیا، اللہ رب العزت نے کن کہہ کے اپنے سامنے کھڑا کر لیا. سامنے کھڑا کر کے پوچھا بندے یہ عمل کیوں کیا تھا؟ کہا اللہ جس بات سے ڈرتا تھا وہی بات ہو گئی، تیرے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا تھا، تو نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا. کہا بندے اگر تو نے میرے ڈر کی وجہ سے یہ کیا تھا کہ جا تجھے میں نے معاف کر دیا. حدیث قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو انسان اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اللہ رب العزت اسے دوری جنت عطا فرمائیں گے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ چند اعمال ہیں جن کو اختیار کر کے ہم اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے مستحق بن سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں جو سنایا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.